بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کا باقی حصہ۔ حضرت خباب بن حارث رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں، میرے باپ کسی غزوے میں چلے گئے اور ہمارے لیے صرف ایک بکری چھوڑ گئے اور فرما گئے کہ جب تم اس بکری کا دودھ نکالنے کا ارادہ کرنا تو اس کو اصحاب صفحہ کے پاس لے جانا۔ صاحبزادی کہتی ہیں کہ میں اس بکری کو لے کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کے پیر میں آخر ڈالی اور دودھ دھونا شروع کیا اور فرمایا، تمہارے پاس جو سب سے بڑا برتن ہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں گئی اور مجھے سوائے اس برتن کے کچھ نہ ملا جس میں آٹا گوندھا جاتا تھا۔ میں اس کو لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا اور وہ برتن بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے جاؤ اور پیو اور اپنے پڑوسیوں کو پلاؤ۔ جب تمہارے دھونے کا ارادہ ہو تو اسے میرے پاس لے آنا۔ تو میں صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بکری کو لے جاتی تھی۔ ہم تو بڑے خوشحالی میں ہو گئے، یہاں تک کہ میرے باپ واپس آئے، یعنی اللہ کے راستے گئے تھے، اللہ کے راستے سے محنتیں کر کے آئے اور اس بکری کو لیا، پھر اس کو دھویا، وہ اپنے پہلے ہی دودھ پر لوٹ آئی۔ تو میری ماں نے کہا، تم نے ہمارے لیے ہماری بکری خراب کر دی۔ والد نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، یہ بکری تو تغار بھر کر دودھ دیتی تھی۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون دھوا کرتے تھے؟ میری ماں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے باپ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو خدا کی قسم میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ برکت والا ہے۔ اس طرح لوگوں کو اللہ کی نصرت اور قدرت سمجھا کر اللہ کی ذات سے جوڑنے کی طلب پیدا کرنی ہے، اللہ کی ربوبیت کو سمجھانا ہے۔ اللہ کی رب العزت ہر ایک کو براہ راست اپنی ذات سے پالتے ہیں۔ اپنی ربوبیت ہی ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرغی سے انڈا نکالا ہے اور پھر اسی انڈے سے مرغی کو نکالا ہے۔ اسی لیے ہم انڈے کو سامنے رکھ کر اس کی مثال دے کر اللہ کی ربوبیت لوگوں کو سمجھائے کہ دیکھو کس طرح بغیر ظاہری اسباب کے اس انڈے کے اندر اللہ رب العزت مرغی کے بچے کو بناتے اور پالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خون کسی بھی چیز سے نہیں بنتا اور نہ ہی بڑھتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے خزانے میں موجود ہے، فرشتے وہاں سے اسے لے کر آتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہو اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کی طلب پیدا ہو۔ اللہ کی بڑائی میں ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے ملے ہوئے غیبی خزانوں کو سمجھانا ہے، جس خزانے سے اس زمین پر اور جنت میں فرشتے ہیں چیزوں کو لے کر آ رہے اور جا رہے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو اپنا غیبی نظام چلا رہے ہیں اسے بھی خوب اچھی طرح سمجھانا ہے کہ پانی، دودھ، شہد وغیرہ کے ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو اسے پانے والوں تک پہنچا رہے ہیں، جو اسے پالنے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح پھلوں، سبزیوں، غلوں وغیرہ کے ہر عدد کے ساتھ فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں اپنے ہر مذاکروں میں لانا ہے، جس سے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہمارے اندر پیدا ہو کہ ایسی طاقت رکھنے والی ذات سے ہم جڑنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائیں، ساری شکلوں اور چیزوں کا انکار کرتے ہوئے کہ ان کے اندر نہ تو کچھ بنتا ہے اور نہ ان شکلوں سے نہ تو کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری شکلیں اور چیزیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا اس سب سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ براہ راست اللہ رب العزت سے ہوتا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ اپنے احکامات پر کریں گے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے ان کے احکامات ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے وعدوں کو احکامات سے جوڑا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے
وہ ہم کرے، کہنا مان لینے کے بدلے میں ہم جو چاہیں گے وہ اپنی قدرت سے ہمارے کاموں کو بنائیں گے کہ براہ راست ہماری مدد کی جائے گی۔ اب دن بھر کی اس دعوت پر جو کچھ لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے اسے تنہائی میں خوب سوچنا ہے۔ اس سوچنے والی محنت کو اگر ہم اپنی اہم ضرورت سمجھ کر نہیں کریں گے تو اس محنت پر جمنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ ہماری نفس کلمے کی دعوت چھوٹ جانے کی وجہ سے ہم پر قابو پا چکی ہے، اور کلمے کی دعوت پر غور اور فکر کرنا یہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو نفس کو قابو میں کرتی ہے۔ اللہ کی ذات کا قرب اور اس کی معرفت حاصل ہونے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس کی دعوت سے یقین اور اس پر غور و فکر سے قرب اور معرفت، کیونکہ خود اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم کے ذریعے ہمیں اس غور و فکر کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ ہماری مخلوق میں غور و فکر کرو؟ افلا تدبرون، کہا کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ ان شکلوں کی شروعات کس طرح ہوئی ہے، کہ اس زمین پر پہلی بھینس یا پہلی بکری یا پہلی مرغی کس طرح آئی اور کہاں سے آئی، پھر ان شکلوں میں سے جو چیزیں نکل کر آ رہی ہیں وہ کہاں سے اور کیسے آ رہی ہے۔ تفکرون، کہ فکر کرنا کہ ان مخلوق کو نظر انداز نہ کر ان میں غور اور فکر کرنا۔ لوگو، اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔